عامر صاحب یا کچھ اور بھی معاملات ہیں اسکینڈل کے اوپر تو ہم فالو اپ دیتے رہیں گے اور جیسے ہمارے پاس معلومات آتی رہیں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز بھی ہم نے قوانین جو دھڑا دھڑ پاس کیے جا رہے تھے، جو فیکٹری لگائی ہوئی گورنمنٹ نے، اس کے اوپر بات کرنا بھی باقی ہے۔ جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ کیا کریں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے آئینی اور قانونی لحاظ سے؟ بات یہ ہے کہ جس فیکٹری آپ نے صحیح کہا کہ وہ اس پہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ قوانین جو ہیں اور بل پاس کیے جا رہے ہیں کہ اب تو وہ گننا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ کل میں نے یہ گنے تھے، وہ ٹوٹل جو کچھ عرصے میں کیے گئے ہیں وہ 54 بل بتائے جا رہے ہیں، مگر یہ پرسوں چوتھ 15 ارکان کی موجودگی میں انہوں نے پتہ نہیں 24 کے قریب کتنے بل پاس کر دیے تھے۔ آج بھی اب تو گنتی بھول گئی ہے۔ چلیے میں ذرا انٹروڈیوس کرا دوں، ماہر قانون فیصل چودھ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ چودھ صاحب، تھینک یو۔ فیصل بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا تبصرہ کر لوں کہ یہ قوانین، اس میں سے جو 10-12 قوانین ہیں اس پہ ہمیں بہت سخت اعتراض ہے، کیونکہ وہ سیدھے انسانی حقوق، آئینی حقوق، بنیادی حقوق کے متصادم ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا سے ریلیٹڈ اور اظہار خیال کرنے کے لیے آزادی اظہار پہ ڈائریکٹلی قدغن ہے، بلکہ ایک ہتھوڑا ہے۔ اس میں پیکا کا قانون بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے پرسنل پریونشن اور پرسنل ڈیٹا بھی آ جاتا ہے، تو انہیں پارلیمان ایک بڑا ہی مذاق خیز قسم کا ہے۔ پھر ای سیفٹی بل ہے، پھر وہ ابھی تو رکا ہوا ہے، پتہ نہیں نئی فارم میں آ جائے گا، یہ پرتشدد انتہا پسندی کا بل ہے۔ تو یہ اب تو گنتی بھی بھول گئی ہے، کسی کی مختلف سٹیج ہے، کوئی جو ہے جوائنٹ سیشن نے پاس کر دیا، کوئی سینٹ نے اور نیشنل اسمبلی نے، کسی کو بھی اسمبلی نے کیا ہے۔ مگر یہ جو قوانین ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت سخت اعتراض ہے، اور وہاں پولیٹیکل پارٹیز میں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ریس لگی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جس کے بڑا جمہوریت کے لیے ایک خدمت کی ایک روایات تھیں، سب کو اس وقت بھولا ہوا ہے۔ کاروائی سی تھوڑی سی ہلکی پھلکی ڈال دیتے ہیں، ایک دو لوگ، رضا ربانی صاحب ایک دو دفعہ واک آؤٹ کر گئے، ایک آدھا بیان کوئی شہری رحمان صاحبہ نے دیا اور سنا ہے اس کے بھی اوپر ان کی سرزنش کی گئی۔ تو لارجلی پولیٹیکل پارٹیز بالکل وہ جو کلدیپ نیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایمرجنسی میں صحافت کو، صحافیوں کو یہ کہا گیا، میڈیا کو، کہ آپ بیٹھ جائیں، وہ لیٹ ہی گئے۔ تو یہاں لیٹ ہی گئے ہیں، اور ان دو پارٹیوں کے علاوہ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی، وہ بھی بس کارروائی کی حد تک ہی ان کو اپوز کر رہی ہے۔ نیشنل اسمبلی میں تو وہ ہے نہیں ہے، سینٹ میں بھی اس طرح کے بلوں کے اوپر وہ بڑے کنوینئنٹلی واک آؤٹ کر جاتے ہیں، ہلکی پھلکی دو تین لوگ ہیں جو کہ تقریریں کرتے ہیں، کوئی اتنی زیادہ، حالانکہ ان کی کافی مناسب تعداد ہے سینٹ میں، وہ اس کی کوئی مزاحمت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس دو ہی ادارے رہ جاتے ہیں جن پہ ہماری نظر ہے کہ جس سے ان کی یہ جو آئین سے متصادم اور انسانی حقوق پہ میں سمجھتا ہوں حملہ ہیں، ان کو روکنے کا طریقہ صرف دو فورم رہ گئے ہیں۔ ایک عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان خاص طور پہ، تو وہاں تو توہین پارلیمان کا اگر بل انہوں نے نہ کیا تو ان کو بالوں سے، جس طرح چودھری افتخار صاحب کو پکڑ کے لایا گیا تھا، اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت میں کھینچا جائے اور اس کے بعد قریب لایا جائے اور 6 مہینے کی سزا دے دی جائے اور اپیل بھی خود سنی جائے۔ تو عدالتیں ہیں، فی الحال ان کی طرف سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ آج انہوں نے سویلینز کو فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل کرنے کے حوالے سے اس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو عدالتوں پہ ابھی تک کوئی ہمیں اتنی اچھی روشنی کی کرنیں نہیں ملی ہیں، دیکھیں گے۔ دوسرا فورم جس پہ میں فیصل سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کسی نے غور نہیں کیا کہ اسمبلیاں، اب بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 دن میں ان کو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ جو پارلیمان سے، دونوں ہاؤسز سے پاس کیے گئے ہیں بل اور کچھ پروسیس پہ ہیں، ان کی ایک آخری سٹیج ہے، پارلیمان کا تیسرا رکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ان کے دستخط ہیں، اور اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اس کو روک لیتے ہیں یا پارلیمان میں واپس بھیجتے ہیں تو اس سے کیا ڈیلے ہو سکتے ہیں یا معاملہ رک سکتے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب پہ کافی عرصے سے بحث رہی کہ پریزیڈنٹ صاحب کس کی طرف ہیں، آیا وہ پی ٹی آئی کے، ابھی بھی ان کی کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شفقت کرتے ہیں، یا وہ بالکل جس طرح پچھلی دفعہ وہ جب قوانین پاس کرنے تھے تو وہ حج پہ چلے گئے تھے
اور سنجرانی صاحب نے اوور نائٹ بل جو ہے نا وہ پاس کر دیے تھے. کیا اس دفعہ بھی وہ کنوینئنٹلی چھٹی پہ جائیں گے یا ان قوانین کے اوپر اپنی آبجیکشن لگائیں گے؟ اور اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ فیصل ہمیں بتا دیں کہ صدر کے کیا اختیارات ہیں اور یہ جو 8-10 دن میں اگر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ عامر صاحب، آئین پاکستان کی دفعہ 72 جو ہے آرٹیکل 72، وہ نیشنل اسمبلی میں جو بل پاس ہوتے ہیں، جو قانون سازی ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ دیتا ہے. اور اس طریقہ کار میں جو پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، سینٹ ہے اور ایوان بالا جس کو کہا جاتا ہے، ایوان زیریں نیشنل اسمبلی ہے، اس میں سے جو بھی بل پاس ہوتا ہے یا جوائنٹ سیٹنگ میں دونوں ہاؤسز جب اکٹھے ہو کے کوئی بل پاس کرتے ہیں تو اس کو صدر پاکستان کی اسینٹ یعنی ان کی منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے. اب اسینٹ جو ہے وہ ضروری ایک مرحلہ ہے کسی بھی قانون سازی میں. اگر بل دونوں ہاؤسز سے پاس بھی ہو جاتے ہیں تو صدر مملکت کے پاس ہو جاتے ہیں، اور صدر مملکت اگر آرٹیکل 76 کے تحت 2 چیزیں کر سکتے ہیں. یا تو وہ اس بل پہ اپنی رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے، یا قانون آئینی طور پہ 10 دن کا وقت ان کے پاس ہے، وہ اس پہ بل پہ غور و غوض کر کے وہ بل واپس بھیج سکتے ہیں دونوں ایوانوں کو، جوائنٹ سیٹنگ کو ہو یا علیحدہ علیحدہ ہو. اس میں وہ بھیج سکتے ہیں کہ اس بل میں فلاں شک جو ہے وہ قانون یا آئین سے متصادم ہے، تو آپ اس پہ دوبارہ غور کر لیجیے. تو اس میں پھر جوائنٹ سیٹنگ میں جو ہے وہ یہ بل جو ہے دوبارہ پریزنٹ کر کے یا تو جو تجویز صدر پاکستان کی طرف سے آتی ہیں ان کو ایوان کنسیڈر کرتا ہے، یا ان کو کنسیڈر کیے بغیر جو ہے وہ دوبارہ بھیج سکتا ہے، اور 10 دن کے بعد اس میں صدر پاک مملکت. اب یہاں پہ فیصل یہی سوال میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر جوائنٹ سے وہ ریکنسیڈر کر کے دوبارہ بھیجیں تو غالباً 10 سے پتہ نہیں 18 دن ہے جس کے اندر وہ خود بخود ہی قانون بن جاتا ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ 10 دن تو وہ لے سکتے ہیں، 10 دن بعد جو ہے یہاں پہ اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوگی تو پھر ان بلوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں سر، اگر تو نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ایک آرٹیکل غالباً 74 ہے جو یہ کہتا ہے کہ پروروگیشن یعنی کسی بھی ہاؤس کے نہ ہونے کی وجہ سے بل لیپس نہیں کرے گا. نہیں، وہ تو پروروگ ہونا تو یہ ہے نا کہ بلتی جو ہے ایک سیشن کا نہ ہونا، اس کے سیشن ختم ہونا، ڈیزالو ہونے اور پروروگ ہونے میں بھی عام ناظرین کو سمجھا دیں. جی عامر صاحب، اس کی ذیلی شق 3 ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر تو بل سینٹ نے پاس کیا ہو اور نیشنل اسمبلی سے پاس ہونا ہو تو نیشنل اسمبلی اگر ڈیزالو ہو جائے گی تو وہ بل جو ہے لیپس نہیں کرے گا. لیکن اگر نیشنل اسمبلی نے بل پاس کیا ہے اور سینٹ نے بھی پاس کرنا ہے اور نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر وہ بل لیپس کر جائے گا، پھر نئی اسمبلی آ کے وہ دوبارہ بل پیش کرے گی. تو یہ قانونی پوزیشن ہے کہ اگر تو سینٹ جو ہے اس نے کوئی بل پاس کیا ہے اور نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہ لیپس نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ نئی اسمبلی آئے گی تو اس بل پہ غور کر کے اس کو پاس کر سکتی ہے.